والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین والمرسلین۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ حدثنا أحمد بن إشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا شروع سے ایک رویہ رہا ہے کہ جہاں پر بھی قرآن پاک کی کوئی آیت آ جاتی ہے وہیں پر اس کی تشریح بھی فرما دیتے ہیں، کتاب التفسیر کے علاوہ۔ اور بخاری شریف کے اندر 136 مقامات ایسے ہیں جہاں پر انہوں نے ترجمۃ الباب قرآن پاک کی آیات ہوئی کو بنایا ہے، اور آخر کے اندر کتاب التوحید ہے اور اس کے اندر 58 باب ہیں کتاب التوحید کے اندر، اور یہ اس کا آخری باب ہے۔ اور یہاں پھر وہی بات ہے کہ امام صاحب نے آخر کے اندر کتاب التوحید 97 کتابیں ہیں بخاری شریف کی 2 جلدوں کے اندر، اور ہر کتاب کے اندر ابواب ہیں، اور وہ یہ جو ہمارے پاس اس وقت کتاب التوحید زیر بحث ہے اس کے اندر 58 باب ہیں، اور امام صاحب اس کو کتاب التوحید کو آخر کے اندر اس لیے لے کے آئے ہیں کہ گویا انہوں نے اشارہ کیا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور امام صاحب اس حدیث کو پہلے بھی لے آئے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کیا ہے جو عند اللقاء اور رفیق اعلیٰ کے وقت جاتے وقت کہا تھا اللہم رفیق الاعلیٰ۔ تو امام صاحب وہاں پر بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کوئی بھی کلمہ توحید اگر انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے آخر کے اندر انما الاعمال، جس طرح بالنیات ہے اسی طرح انما الاعمال بالخواتیم بھی ہے، اگر توحید پر خاتمہ ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کہ ہاں وہ نجات کا باعث ہے۔ پھر آخر کے اندر فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم ترازو رکھیں گے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا بالقسط، انصاف فراہم کرنے کے لیے۔ یہاں سے نظر یہ آتا ہے کہ تمام کے لیے ہی میزان ہوگا، لیکن سورہ کہف کے اندر موجود ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے میزان عمل نہیں ہوگا۔ ایک تو خالص کافر، فَلَنُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا ان کے اعمال کا، اور ان کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کتاب الرقاق کے اندر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت کے اندر جائیں گے، ان کے لیے بھی وزن نہیں ہوگا، اور باقی لوگوں کے لیے وزن ہوگا۔
اور یہ وزن کیسا ہوگا اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو بہتر جانتے ہیں کہ یہ وزن کس انداز سے ہوگا۔ وزن اعمال بھی ہوگا جس طرح کہ یہاں پر موجود ہے، اور پھر یہ ہے کہ صحف اعمال، جو اعمال کے دستاویزات ہیں جو فرشتے لکھتے ہیں ادھر ادھر بیٹھ کر کے، ان کا وزن ہوگا، اور وہ لکھتے رہتے ہیں۔ جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور السماوات السبع والارضین السبع یہ دوسری جگہ پر رکھ دیا جائے تو لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو گویا صحف اعمال جو ہیں ان کا وزن بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کریں گے۔ وہ پھر بعض اوقات یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو عاملین اعمال ہیں ان کا وزن بھی ہوگا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسواک لینے کے لیے درخت پر چڑھے تو وہ ہوا چل رہی تھی تو وہ ڈگمگانے لگے اور ان کی پنڈلیاں بڑی باریک باریک تھیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس پر مسکرانے لگے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں مسکراتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اس کی چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی باریک باریک پنڈلیاں دیکھ کر کے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کی یہ پتلی پتلی پنڈلیاں اللہ کے میزان کے اندر یہ بہت بھاری ہیں۔ تو گویا اعمال کو بھی تولا جائے گا، مکلفین کو بھی تولا جائے گا۔ اور پھر ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ ایک آدمی بڑا موٹا تازہ ہوگا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، اللہ کے ہاں اس کا وزن جو ہے ایک جو مچھر ہے اس کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو گویا صحف اعمال یا اجساد المکلفین، ان تمام کا وزن اللہ ذوالجلال والاکرام فرمائیں گے۔ اور آخر کے اندر یہ جو امام صاحب نے رکھا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اس باب کو رکھنے کی ایک یہ وجہ بھی ہے، اور یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابتدا والی وہ بات کہ مشروعیت و معیار جو ہے وہ امام صاحب نے اشارہ کر دیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اگر تم نے اپنے اعمال کو دیکھنا ہے تو میری یہ کتاب معیار ہے، یہ میزان ہے، اس کے اوپر رکھ کے تولو، مشروعیت کے لحاظ سے یا صدور اعمال کے لحاظ سے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ من عصا محمدًا فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ اور تمام احادیث صحیحہ جو ہیں وہ امام صاحب یہاں لے کے آئے ہیں۔ تو گویا انہوں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ آپ اپنے اعمال کو میری اس صحیح کے اوپر وہ تولیں اور لائیں اور دیکھیں کہ کس حد تک یہ معیار کے اوپر آپ کے اعمال اترتے ہیں، آپ کے اخلاص اترتے ہیں، اور آپ کس حد تک کامیاب ہیں۔ اور اس حدیث کو آخر کے اندر لانے کی ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ جو امام قسطلانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر باب کے آخر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ دے دیتے ہیں جس سے یہ نکلتا ہے کہ ہم اس باب کو ختم کر رہے ہیں۔ اور اس حدیث کو آخر کے اندر یہ لایا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کہ مجلس علم جس کو ہم نے سجایا تھا ایک عرصہ دراز سے، اس کو ہم الوداع کہہ رہے ہیں۔ جس طرح کے مجلس کے وہ دعا، اختتام مجلس کی دعا کی طرف اشارہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور پھر اس کی حدیث کے اعتبار سے، اس کی سند کے اعتبار سے احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن فضیل، احمد بن اشقاق یہ حدیث جو ہے یہ بھی غریب ہے۔ اور جب یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کی، مصر کے اندر جا کر کے حاصل کی، اور بخارا سے مصر کا سفر اس وقت بہت بھاری تھا، اور آج بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے
مصر کے اندر جا کر کے احمد بن اشکاب سے یہ حدیث حاصل کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس وقت امام صاحب کی عمر صرف 23 سال تھی، اور یہ حدیث غریب ہے، اور پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات وہ بھی حدیث غریب ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے گویا ایک مبارک دی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مبارک دی تھی کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام بہت قسم پرسی کی حالت کے اندر شروع ہوا ہے، وسیعود غریبا، اور پھر یہ وہی حالت ہو جائے گی، فطوبی للغرباء۔ تو یہ کم اور اقلیت کے اندر اور جن کو مذاق بنایا جاتا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اسلام شروع کے اندر بھی ایسے ہی تھا، آخر کے اندر بھی ہے، فطوبی للغرباء۔ اس حدیث کی طرف امام صاحب نے اشارہ فرمایا ہے۔ اور پھر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اشارہ فرمانے کے بعد اس طرف بھی اشارہ ہے۔ یہاں مجھے حضرت امام احمد کے بارے میں ایک بات یاد آ رہی ہے کہ الفاظ جو اقوال ہیں ان کا بھی وزن ہونا ہے۔ ما یلفظ من قول انا لدیہ رقیب عتید، ایک یہ، اور دوسرا یہ ہے فلا تقل لہما اف، اف بھی نہ کہو۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو وہ تکلیف سے کرا رہے تھے، تو امام طاؤس نے کہا کہ یہ جو تم تکلیف سے کرا رہے ہو یہ بھی اللہ کے ہاں لکھا جائے گا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد نے کرانا چھوڑ دیا تھا۔ تو اتنا باریک حساب ہوگا، اگرچہ بعض کہتے ہیں کہ پہلے عموم ہے پھر خصوص ہے، لیکن اگر ان کو الگ الگ سے بھی گن لیا جائے تو اس کے اندر کوئی کباہت نہیں ہے کہ کردار اور ہوتا ہے، گفتار اور ہوتا ہے، انسان کے دعوے اور ہوتے ہیں اور کردار اس کے ہم آہنگ اور موافق نہیں ہوتا ہے۔ اور کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ ذوالجلال والاکرام کی اور بھی صفات ہیں اور بھی نام ہیں، لیکن یہاں پر رحمان کا انتخاب اس لیے کیا ہے تمام اسماء الحسنی میں سے کہ رحمان کے اندر پیار بہت ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت کا غلبہ ہے، اور رحمان اور رحیم کے اندر یہ فرق ہے کہ رحمان کے اندر مبالغہ ہے اور رحیم کے اندر دوام ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ حبیبتان الی الرحمن میں عرض کر رہا تھا، تو رحمان کے ہاں یہ بہت محبوب ہیں۔ اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان اگر ان کا ورد کرتا رہے تو جو ان کو پڑھنے والا ہے وہ بھی محبوب اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کا حبیب ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کلمے ایسے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کے عرش کے گرد یہ طواف کرتے ہیں اور گھومتے ہیں، یا ناطفن حول العرش، یہ اللہ کے عرش کے گرد گھومتے ہیں۔ اور پھر یہ فإنہا صلاۃ کل شیء، یہ نماز ہے ہر چیز کی، وبہا یرزق الخلق، اور مخلوق کو رزق اس صفت سے دیا جاتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے تحت۔ اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جب کہا تو یہ ان کے کلمات جو ہیں اللہ کے عرش کے گرد طواف کرنے لگے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ تمہیں اللہ کے گرد یہ طواف کرنے والے کلمات کا ورد کرنا چاہیے، کہ ان کے اس کے اندر موجود ہے کہ لہم دوی کا دوی النحل، یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنے والوں کا نام لیتے ہیں عرش کے گرد طواف کرنے والے، کہ ہمیں فلاں نے بولا ہے۔ اور کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ کے سامنے تمہارا تذکرہ ہو اور تمہاری باتیں جو ہیں وہاں پر تمہیں یاد کریں عرش کے طواف کرتے ہوئے؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ابن کثیر کے اندر آتا ہے کہ ملائکہ نے کہا جو حاملین عرش تھے، انہوں نے کہا کہ صوتن ضعیف و معروف،
یہ ایک کمزور سی آواز آ رہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور معروفاً کچھ جانی پہچانی سی ہے، من مکان بعید، اور بڑی دور کسی جگہ سے آ رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ ھذا عبد یونس، یہ میرا بندہ یونس ہے جس کی یہ سبحان اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آ رہا ہے۔ تو ملائکہ نے عرض کی کہ یا بارگاہ الہ، یہ کیا قصہ ہے اس کا؟ انہوں نے کہا کہ ایک وجہ سے اس کو مچھلی کے پیٹ کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ تو ملائکہ نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ تو اس کی مناجات کو اس وقت سنتا رہا جب کہ وہ خوشحال تھا اور قید میں نہیں تھا، اس وقت تو مبتلا مصیبت ہے اور اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ تو اس کی طرف رحمت اور شفقت فرمائے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سبحان کی وجہ سے، سبحان کے اندر یہ ہے کہ اگر جو تکرار آیا ہے وہ بھی تاکید کے لیے ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور سبحان اللہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام قسم کی عظمتیں اور تمام قسم کے وہ خوبیاں جو اس کی ہیں وہ ذاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے حمد، ایک ہوتی ہے مدح۔ مدح تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن حمد سے رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے۔ تو ہمارے اسلاف کے اندر تقوی کا، خواہ وہ خواتین ہوتی تھیں یا خواہ وہ مرد ہوتے تھے، ان کے ہاں نیکیاں کمانے کا بڑا ذوق اور شوق ہوتا تھا۔ تو انہوں نے ایک دفعہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کبر تو وضعف تو، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور کمزور ہو گئی ہوں، پہلے کی طرح سے نیکیاں میں نہیں بجا لا سکتی، تو مجھے کچھ خفیف باتیں بتائیے، ہلکی ہلکی۔ تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 دفعہ صبح سبحان اللہ و بحمدہ کہا کرو، اور اس سے اللہ ذوالجلال والاکرام یہ ہوگا کہ تم نے اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کیے ہیں، اور 100 دفعہ شام کو سبحان اللہ و بحمدہ کہا کرو، اس کا ثواب یہ ہوگا کہ تم نے 100 گھوڑے مسرجن ملجمتن، زین پوش اور لگام ڈالی ہوئی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیے ہیں۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا اجر ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کلمتان خفیفتان، اس کا مطلب یہ ہے کہ ثقیلتان فی المیزان، یہ خفت اور ثقل جو ہے یہ بندے کے اعمال کے اندر ہوتا ہے، اللہ کا اعمال کے اندر یہ بات نہیں ہے خفت اور ثقل کی، لیکن ساتھ شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر صدور اعمال یعنی اخلاص ہو۔ اور پھر یہ بھی ہے لا تحتقرن من المعروف شیئا، معمولی نیکیوں کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ سیدنا رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان بعض اوقات ایک بات کرتا ہے معمولی سی، اور وہ اتنی بری ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ انسان اسفل سافلین کے اندر جا پڑتا ہے، اور کوئی ہلکی سی بات کرتا ہے اچھی البارگاہ الہی کے اندر اچھی ہوتی ہے، یا اخلاص اور حضوری اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام میں وہ اعلیٰ علیین کے اندر ہوتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہوتے ہیں، ہم نے بہت سارا یہ تجربہ بھی کیا ہے کہ جب کوئی سودا سلف لینے جاتے ہیں تو پہلے تو میزان کے اندر وہ بھر کے اپنا برتن وہ لفافے کے اندر ڈالتا ہے، اور آخر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آخری دانے وہ تھوڑے کر کے ڈالتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے یہ چھوٹے اعمال جو ہیں ہمارے وزن کو برابر کر دیں، کیونکہ وہ آخری تھوڑے دانے جو ہیں وہی میزان عمل کو یا سودے کو وہ پورا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ خفیفتان علی اللسان لیکن ثقیلتان فی المیزان۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا وزن اعمال اسی کے ساتھ ہی پورا ہو، اور اس کی دنیا کے اندر بھی مثالیں موجود ہیں۔
آخر میں اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بلا حساب ولا میزان ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دے، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر الف الف صلاۃ و سلام ہو کہ جنہوں نے ہمیں اتنا مکمل دین دیا ہے جو کہ ہماری دین کا بھی ضامن ہے، ہماری دنیا کا بھی ضامن ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔